بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال اور چند ماہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت غار حرا میں تھے جب آپ پر قرآن کی پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ قرآن کریم ایک بڑی بھاری ذمہ داری تھی، فطری تقاضے کے پیش نظر، بشری تقاضے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب کبھی بھی تاری تھی اور پسینے سے شراب بھی وجود ہے، نسبت پسینہ آیا ہوا تھا۔ کسی حالت میں آپ اپنی ربانی لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی شریکہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، زملونی زملونی، مجھے میری چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ انہوں نے ساری کیفیت پوچھی، آپ نے ارشاد فرمائی۔ وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرما آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، پیارے حبیب علیہ السلام، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن لے کر بھیجا، اس کا پہلا جو نقطہ تھا وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات بینات تھی۔ سب سے پہلے آپ پر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں، پھر ان کے بعد بہت ساری شخصیات ہیں جو آپ پر ایمان لائیں۔ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ پہلے ایمان لانے والے لوگ یہ ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جائے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنی بیوی جتنے جلدی آدمی کی بات سے مطمئن نہیں ہوتی، اس کو بنسبت دیگر لوگوں کے مطمئن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کمال ہے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، آپ کی برکت کا، کہ سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے وہ آپ کی شریکہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر پھر ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان لائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اشاعت اسلام میں بڑا کردار رہا۔ ان کی دعوت پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف ہوئے، سعد بن ابی وقاص ہوئے، طلحہ بن عبید اللہ ہوئے۔ یہ پانچوں جو شخصیات میں نے انہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان 10 لوگوں میں سے 5 یہ ہیں، حضرت عثمان ہے، حضرت طلحہ ہیں، زبیر بن عوام ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ہستی جنہیں آپ نے آزاد کیا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب ان کے آقا امیہ سے انہیں آزاد کروایا تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں
یہ سمجھتا تھا کہ اس مکہ کی سرزمین کے اندر آپ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، لیکن آج آپ نے اپنا مضبوط طاقتور غلام مجھے دے کر اور اتنی خطیر رقم دے کر اس کمزور سے بلال حبشی کو آپ نے خریدا ہے۔ آج پتہ چلا کہ آپ کامیاب کاروباری نہیں ہیں، آپ کو بزنس کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو نہیں پتہ لین دین کیسے کی جاتی ہے۔ اگر آپ ماہر ہوتے تو اتنا، اس نے اپنی نظر سے کہا کہ اتنا کمزور غلام خرید کر اتنا طاقتور غلام اور اتنے پیسے مجھے نہ دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے صاحب، یہ تو آپ کی سوچ ہے، ابوبکر سے پوچھو تو ابوبکر نے زندگی میں جتنے سودے کیے ان سودوں میں سے کوئی سودا اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا سودا انہوں نے آج کیا ہے، کہ آج انہوں نے صرف بلال نہیں خریدا، انہوں نے بلال کو خرید کر اپنے رب کو بھی راضی کیا اور اپنے رسول کو بھی راضی کیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر آزاد کرنے والے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کریں پیارے حبیب علیہ السلام کو حضرت بلال کتنے پیارے تھے۔ آقا علیہ السلام کے یہاں رہتے تھے، وہ حضور کے وزیر خزانہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام سے پہلے تو انہوں نے بہت مارے کھائے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے اعزاز ان کو بڑے عطا کیے، بڑے رتبے عطا کیے۔ تو ابوبکر صدیق نے انہیں آزاد کیا جو رسول اللہ کے دل کے قریب ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر رسول اللہ کی خوشی کا خیال کیا ابوبکر صدیق نے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے مزاج کو کتنا سمجھنے والے تھے۔ کون کسی کے لیے اپنی رقم خرچ کرتا ہے؟ ایک محتاط عدد کے مطابق 7,000 یا اس سے زائد غلام آزاد کیے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک غلام کی قیمت 1,00,000 روپے کرتے ہیں، کتنے ہوئے؟ 7,000 کا آپ اندازہ کریں کتنے لاکھوں روپے انہوں نے اس زمانے میں خرچ کیے، صرف کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ بہرحال معاشرے کے بہت سارے ایسے جن کو صدیق اکبر سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے صدیق اکبر کو سمجھنے کے لیے وجود کے اندر وہ خون ہونا چاہیے جس خون کے اوپر حلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پاکیزہ خون ہو تو صدیق اکبر بہت جلدی سمجھ میں آتے ہیں۔ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، انہوں نے تو آ کر یہ سب چیزیں سکھائی کہ رسول اللہ سے سیکھ کر پیارے حبیب کے مزاج ایسے ہیں، انداز ایسے ہیں۔ پرسوں مغرب کے درس میں حضرت عثمان کی حدیث عرض کر چکا رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے نجات کے متعلق کہا کہ میں نے حضور سے نہ پوچھ سکا کہ یہ وسوسے اور آخرت میں جو مشکل آئے گی اس سے نجات کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام کے غلام حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میاں آپ کو نہیں پوچھ سکا، آپ نے تو نہیں پوچھا تھا، لیکن میں حضور سے اس چیز کے بارے میں پوچھ چکا ہوں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب اسلام کی بنیاد اور بعثت کا یہ سلسلہ آپ کا شروع ہوا، نبوت کا آپ نے اظہار کیا، تو چند ادوار ہیں آپ کی دعوت کے۔ پہلا دور جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکم الہی سنانے کا تھا۔ قرآن میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈر سنائیے، خوف دلائیے، بت پرستی چھوڑ دو اور توحید کے دائرے میں آ جاؤ۔ یہ پہلا کام تھا جو اسلام کے اظہار کے بعد، نبوت کے اظہار کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کر کے انہیں خطبہ دیا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب کر دیے جاؤ گے۔ حضور نے سب کو جمع کیا اور بڑا بلیغ خطبہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد اس خطبے کا خلاصہ یہ حضور نے فرمایا کافرے کا پیش رو اپنے کافرہ والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، بفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں تو بخدا میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، بفرض محال اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں تو تم سے میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس ذات کی قسم جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف سے خصوص اور ساری انسانیت کے لیے میں ہوں۔ بخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے،
اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوئے ہو، اور جو عمل تم کرتے ہو ان کا تم سے محاسبہ ہوگا، تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری جزا تمہیں دی جائے گی، ٹھکانہ یا ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم ہے، بخدا فرزندان عبد المطلب، یہ کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد دعوت اسلام کا جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اس میں کھلی دعوت کی، عام دعوت کی۔ وہ عام دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے گلی کوچوں میں نکل کر آپ نے دعوت دی لوگوں کو۔ پہلی جو دعوت دی اس میں تو قریش کی مخالفت آئی، ظاہر سی بات ہے، 300 سال سے وہ بتوں کو پیشانی ٹیکتے تھے، انہیں برا تو لگنا تھا، انہوں نے مخالفت کو کرنا شروع کیا۔ مخالفت کی تو اس نے اتنے لیول کی تو نہیں کی، بس پیچھے باتیں کرنا وغیرہ یہ سب تھا۔ جب دوسرا دور شروع ہوا تو اس ٹائم سب کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سہارا دیتے ہیں ابو طالب، تو وہ جتنے قریش تھے وہ ابو طالب کے پاس آئے، پہلے آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، اور ان سے آپ کہہ دیجیے کہ آپ کا جو مشن ہے آپ چلاتے رہیں۔ پھر آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیے اگر ان کو بادشاہ بننا ہے تو ہم ان کو پورے حجاز کا، پورے عرب کا مطلق بادشاہ بنا دیتے ہیں، بڑا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر ان کو کسی خاتون سے شادی کرنی ہے تو یہ معاشرے کی خواتین میں سے کسی پہ بھی انگلی رکھیں، جس کا فرمائیں گے ہم اس کے ساتھ ان کی شادی کرا دیں گے۔ اگر ان کو دولت چاہیے تو جتنی یہ فرمائیں گا ان کو دولت دے دیں گے، لیکن ان سے کہیں ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے ابو طالب نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا میرے چچا، یہ جو لوگ ہیں اگر یہ مشرکین میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھتے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھتے، میں پھر بھی اللہ کی توحید کا درس دیتا رہوں گا، اللہ کی توحید کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مطلب چاند اور سورج لانا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ یہ فرمایا تھا کہ وہ دولت کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی بات کرتے ہیں تو بادشاہت کی بات کرتے ہیں، یا آسمان کے تارے توڑ کے لے آئیں، یا آسمان کا سورج لے آئیں، یا آسمان کا چاند لے آئیں، دنیا کی ہر نعمت لا کر بھی میرے ہاتھ پر رکھیں، پھر بھی محمد یا نبی اللہ کو ایک کہتا ہے، ایک کہتا رہے گا اور اس کی دعوت دیتا رہے گا۔ استقامت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا دلیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسی دلیری اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ پوری قوم کو خاطر نہیں، ابھی تو بات کرنا آسان ہے کہ میں اور آپ بیٹھے، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں، ہم دین کی بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت جب تیز دھارے کے خلاف ایک ہستی کھڑی ہوتی ہے اور اس دھارے کا رخ بدل کے رکھ دیتی ہے، وہ کمال ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہمارے یہاں تو ذرا سی مشکل آتی ہے، رات چھوڑ دیتے ہیں دین کی، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، بعد میں جب صحیح ہو جائیں گے، حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر ہم کریں گے۔ نہیں، جیسا وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو۔ جب مشکل ہو تو وہاں تو جینا مردانگی کا تو وہی پتہ چلتا ہے جب مشکل حالات اور بندہ سینہ سے پر ہو جائے، ڈٹ جائے، اسی وقت کا جو کامیاب ہو تو اس کی نسلیں یاد کی جاتی ہیں کہ بڑا دلیر آدمی کا اللہ نے بڑی دلیری عطا فرمائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نہ رکا تو اب قریش کھل کر مخالفت میں آئی۔ ایک دفعہ ابو طالب کو انہوں نے آ کر دھمکی نے کہا ابو طالب، عمر، عز و شرف اور قدر و منزلت کے اعتبار سے ساری قوم میں آپ ممتاز مقام رکھتے ہو، ہم پہلے حاضر ہوئے تھے، ہم نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے باز آنے کا حکم دیں، لیکن آپ نے نہیں روکا بخدا۔ اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، ہمیں مزید گیارہ صبر نہیں ہے۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں احمق اور بیوقوف بتاتے ہیں، ہمارے خداؤں کی ایک چوری کرتے ہیں، یا تو آپ انہیں ان باتوں سے روک لیں ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔
اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فریق فنا نہ ہو جائے، یعنی یا تو آپ مرو گے یا ہم مریں گے۔ ان کے انداز گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گفتگو کے ذریعے معاملات سدھارنے نہیں آئے تھے، بلکہ کھلا چیلنج دینے کے لیے آئے تھے۔ ان الفاظ میں دھمکی دی اور ابو طالب کا کوئی جواب سنے بغیر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو طالب کو اس دھمکی سے بڑا دکھ ہوا، بڑھاپے میں تھے، وہ ساری قوم سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات پر بھی تیار نہ تھے کہ حضور کی مدد سے دستکش ہو جائیں اور حضور کو کفار کے راہ کرم پر چھوڑ دیں اور یہ فرما دیں کہ جاؤ لے جاؤ جو کرنا ہے ان کے ساتھ کیجیے۔ اس پہ بھی راضی نہیں تھے، بوڑھے تھے، کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کر سکنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ ابو طالب نے آگ بھی بھیج کر حضور کو اپنے پاس بلایا اور گفتگو کا آغاز شروع کیا۔ جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی کفار کے اور ان کے، وہ ساری باتیں کہہ سنائیں۔ واپس جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ حضور سے کہ کفار نے واپس جانے سے پہلے قریش نے دھمکی دی ہے اور اس بارے میں بھی بتایا۔ پھر کہا فَوْقِ عَلَيَّ وَعَلَى نَفْسِكَ وَلَا تَحْمِلْنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا أُطِيقُ، کہا اے میری جان، اے جان ہم، مجھ پر بھی رحم کر اور اپنے آپ پر بھی رحم کر، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کی اب مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ جب ابو طالب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چچا کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ شاید ابو طالب آپ کی مدد اور تعاون سے دستکش ہونے والے ہیں۔ اب خود میں سکت نہیں رہی کہ مزید حضور کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان اور سکون سے اپنے چچا کو جواب دیا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں جو حضور نے جواب دیا تھا۔ فرمایا یا عمي چچا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اللہ کی قسم یہ قریش آ کر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دے، الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دے، الا ان اترک ھذا الامر، اس بات کے بس کہ میں دعوت دینا چھوڑ دوں، حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یا تو اللہ اس دین کو غلبہ دے دے گا یا میں اس دین کے لیے اپنی پیاری جان اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اس وقت تک میں اس کام کو ہرگز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ دو ہی رستے ہیں، یا تو یہ لوگ مانیں گے دین کی دعوت کو اور یا یہ میری مخالفت اسی طرح کرتے رہیں گے اور میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دوں گا۔ حضور کی زبان سے یہ جملہ آپ نے فرمایا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ حضور وہاں سے مڑ کر واپس چل دیے۔ چچا نے آواز دے کر بلایا، جگرا تھا ابو طالب کا، انہوں نے آواز دے کر بلایا اور کہا واپس تشریف لائیے۔ حضور واپس آئے اور چچا نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اذهب يا ابن اخي وقل ما احببت والله لو اسلمك بشيء ابدا، اے میرے بھتیجے آپ جاؤ، جو جی چاہے کہو، یعنی کھل کر دعوت دو، آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ جب ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ جملے کہے تھے اور اس کے بعد چند شعر کہے واللہ لن يصل الیک بجمعہ حتی اوسد فی التراب دفینا، فرمانے لگے بخدا پیارے بھتیجے یہ سارے مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے، یعنی جب تک زندہ ہوں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اور ایسا ہی تھا، ابو طالب جب تک زندہ رہے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں تو دی گئی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے قریب بھٹکنے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچتے تھے کہ ان کا دفاع کرنے والے ابو طالب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دور آیا ہو کہ قریش جو تھے وہ خود کر آپ کی مخالفت میں آئے۔ یہ جو مکی مدنی صورتیں ہیں ان کے ضمن میں مفسرین کرام لکھا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور کی مکی زندگی کے 4 دور ہیں۔ پہلا دور جو 2 سال کا ہے وہ انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے والا، اس میں اتنی مخالفت نہیں تھی، بس پھر لوگ مخالفت سے باتیں کرتے تھے کہ نیا دین لے آئے، نئی فکر لے آئے، نئی سوچ لے آئے وغیرہ وغیرہ۔ جو دوسرا دور ہے وہ اگلے 3 سال ہے، اور 3 سالوں میں اسلام پڑا، باہر گلی کوچے میں نکال کر درس دیا جانے لگا، تو اس لیول کی مخالفت بھی ہوئی۔
پھر جب نبوت کے 6 سال سے لے کر 10ویں سال تک کا دور آیا تو اس میں مخالفت بہت بڑی. اسی دور میں حبشہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے اواخر میں. پھر آخری جو 3 سال ہیں یعنی 11 نبوت کے 11ویں سال سے لے کر 13ویں سال تک یہ بہت مشکل تھے. اسی دوران طائف کا واقعہ پیش آیا ہے. یہ وقت نہیں ہے کہ میں واضح کرتا کہ پیارے حبیب علیہ السلام جب مشرکین مکہ کو دعوت دے کر آپ ان کے رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تھوڑا مشکل میں آیا، گرفت میں آیا، تنگی میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دعوت دینا تو مانتے نہیں ہیں، چلے طائف کی طرف نکلتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، ہو سکتا ہے میری دعوت قبول کریں. تو وہاں تو بنو ثقیف والے تھے، وہاں جا کر جب ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے 3 جو ان کے بڑے تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ کو واپس کر دیا اور اپنے گلی کوچے کے آواز لوٹے نوجوان جو بیکار سے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں گلیوں میں بہت سارے لوگ کراچی میں بہت گھومتے ہیں، گاؤں میں بھی ہوتے ہیں ساتھ، تو وہ جو بالکل ایسے عجیب سے وہ گلی کوچوں میں آوارہ گھومتے ہیں ان کو پتھر دیا اور لگا دیا پیچھے. اور ان بیوقوفوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس ہستی پر ہم سنباری کرنے جا رہے ہیں، پتھر برسانے جا رہے ہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. ان کا ایک اشارہ ہو تو سورج پلٹ آتا ہے، ایک اشارہ ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ان کا ایک اشارہ ہوتا ہے تو آسمان بادل سے خالی اشارے سے پورا آسمان بادل سے بھر جاتا ہے، نہ صرف بھرتا ہے بلکہ چھما رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا تھا وہ زبان جس کو سب کچھ کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ تو سب کچھ کی کنجی وہ فرماتے ہو جاتا ہو جاتا ہے، وہ فرماتے نہ ہو تو نہیں ہوتا. ان کی زبان پر قدرت خداوندی جاری ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا. وہ حضور کو مارتے رہے پتھروں سے. یہاں تک کہ یہ جو سیرت کا یہ بات ہے یہ بہت مطلب بار بار اسے نہیں پڑھ سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے، آدمی کا دل برداشت نہیں کرتا اور آدمی کا جو خون ہے یہ جوش مارتا ہے. نہ کہ ہمارے سامنے نہیں مارا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات ایک دوسرے پر سنباری نہیں کی، ہم نے نظروں سے نہیں دیکھا. 14-15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آگے جذباتی ہیں. تو اب اندازہ کریں کہ اس وقت ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو کہتے آگ لگا دو، جلا دو، مار دو، ختم کر دو، یہ سب ہوتا. پیارے آقا علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ جب وہ پتھر مارتے آپ کی ٹانگیں، آپ کے وجود اقدس کا والائی حصہ، آپ کے بازو مبارک، آپ کی پیٹھ، آپ کا سینہ، آپ کے ٹخنے، آپ کے پاؤں مبارک یہ زخمی کر دیے اور کتنا خون بہنے لگا کہ آپ کے جو جوتے مبارک تھے نالے نے پاک خون سے بھر گئے. آپ علیہ السلام کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی. پیارے حبیب علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، وہ بھی رک گئے. پھر آقا علیہ السلام نے تھوڑا افاقہ محسوس کیا، آپ پھر کھڑے ہوئے، پھر چلنے لگے، انہوں نے پھر پانا شروع کیا. ایسا ایک نہیں بہت دفعہ ہوا. یہ سب ہونے کے بعد ایک باغ میں جاتے ہیں اور اس کو باغ پوری بنو ثقیف کے بڑوں کا تھا. ان کا غلام اندر اس باغ کی رکھوالی کرتا ہے. اس کی ایک لمبی داستان ہے کہ بزرگوں نے لکھی سیرت میں. وہ جلدی آتا ہے اور انگور کا ایک گچھا توڑ کر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے. حضور کھاتے ہیں لیکن یہ حضور کھاتے نہیں ہیں. یا صرف انہوں نے گچھا نہیں پیش کیا، انہوں نے اپنا دل حضور کی خدمت میں پیش کیا. اور پھر آگے چل کر نبی پاک علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر وہ مسلمان بھی ہوئے تھے، کیونکہ حضور کے اوپر اللہ کسی کا احسان باقی نہیں چھوڑتا. جس نے بھی حضور کے ساتھ کتنی سی بھی نیکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. تو پھر وہ یہ سارا سلسلہ ہوا. نبی پاک علیہ السلام جب آرام کے لیے اس باغ میں بیٹھے تو آپ کے پاس ہوا کا فرشتہ آتا ہے، سمندر کی لہریں جس فرشتے کی گرفت میں ہیں وہ آتا ہے، طوفان لے کر آنے والے فرشتے آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور سب نے آ کر دست عرض کیا یا رسول اللہ اشارہ ہو تو ہوا اتنی تیز چلا دے کہ طائف کی بستی کو سبع ہستی سے مٹا دے، نام و نشان باقی نہ رہے. سمندر کے فرشتے آئے، عرض کے حضور ارشاد ہو، اشارہ ہو، حکم ہو تو سمندر میں اتنی طغیانی پیدا کر دیں کہ ان کو خس و خاشات کی طرح بہا کر لے جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت رحمۃ للعالمین، میرے رب نے مجھے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اس قوم کو نہیں پتا میری ہستی کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ انہی میں سے دین کے جیارے پیدا فرمائے.
آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں یہ بات کہ اگر آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ کا خون کھولتا ہے، آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کہ زمانے لوگ کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے، ہم حضور کے غلام یہ جذبات رکھتے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ یہ سب ہوا انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ کس نیت سے؟ وہ آپ کے اندر آپ کی ذات کے معاملات ہیں، آپ کے ساتھ کسی نے اگر کچھ کیا آپ نے معاف کر دیا، آپ اختیار کرتے ہیں اس بات کا۔ لیکن اگر نبی کی شان میں کوئی آج کے زمانے میں یا آپ کے وصال کے بعد یا آپ کے زمانے میں بھی کسی نے کچھ کیا ہے تو رسول اللہ نے اگر معاف کیا تو کیا، صحابہ معاف بھی کرتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے کہ کون ہے، کیسا ہے، کیا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھ دی جائے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ باپ کیوں نہ ہو، خواہ وہ بھائی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بیٹا کیوں نہ ہو، خواہ وہ خاندان کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے سامنے کون کھڑا ہے، وہ یہ دیکھتے کہ میرے حبیب کا غلام ہے یا نہیں ہے۔ اگر غلام ہے تو اسے اپنا امام مانتے ہیں، اگر حضور اور اللہ کا مخالف ہو، وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی رشتہ واسطہ اور تعلق نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد یہ جو مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور ایسا آیا، اس میں شیعہ ابی طالب کا دور آیا کہ جتنے مشرکین مکہ تھے سب نے سوشل بائیکاٹ کیا کہ نہ کچھ کھانے کو دو، نہ پینے کو دو، نہ لین دین، نہ غم میں شریک، نہ خوشی میں شریک۔ اس وجہ سے اللہ کے نام کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ تو بعد میں لکھا کہ 3 سال تک تقریباً شیعہ ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب اور آپ کے خاندان کی کچھ قریبی لوگ وہ وہاں پر محبوس رہے۔ پورے مشرکین مکہ نے، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے غالب حق کو ہی کیا۔ ایک اہم بات ہے جو سیرت نگاروں نے لکھی، یہ دیکھیں ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کی بچیاں شادی شدہ ہوگی، اللہ سب کے ذرا بات رکھے۔ آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کا گھر اجاڑ دیا جائے خدا نخواستہ، تو اس کا اجاڑ آدمی کی زندگی کی رونقیں چھین لیتا ہے، بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ گھر اجڑنا تو چھوڑے، طلاق ہو جائے یا گھر ٹوٹ جائے یا داماد کا انتقال ہو جائے وہ تو بڑی بات ہے۔ اگر تھوڑی ان کی آپس میں چک پک ہو جائے اور ناراضگی کی وجہ سے بیٹی لوٹ کر گھر آ جائے تو ماں باپ کے اوپر ان کی سانسیں بھی ان کو پہاڑ لگتی ہے کہ سانس لینا سانس نکالنا دشوار ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے جب دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں، ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے گھر میں تھی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا دیکھو اس شخصیت نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خداؤں کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی، کہتے خدا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی دین اور طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا ہم تمہارے پاس 2 طریقے 2 رستے ہیں، یا تو تم مجھے لو یا پھر ان کو لو۔ اگر آپ مجھے لینا چاہتے ہیں میں تمہارا باپ ہوں تو پھر تمہیں ان کی 2 بیٹوں کو طلاق دینی پڑے گی۔ وہ بیٹے بھی بڑے نابیکار بیوقوف سے تھے، اتنی عظیم ہستی کی مبارک شہزادیاں ان کے نکاح میں تھی، اسلام لے آتے تو ذوالنورین کی طرح ذوالنورین ہو جاتے، یا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کی طرح بڑا رتبہ پا جاتے۔ وہ بیوقوف تھے، بیوقوف ان کا باپ بیوقوف تھا، اس لیے انہوں نے طلاق دے دی رسول اللہ کی 2 شہادت۔ کوئی غلطی نہیں ہے، خدا نخواستہ بدکرداری نہیں ہے، خدا نخواستہ زبان درازی نہیں ہے، وہ تو اس باپ کی شہزادیاں ہیں جس باپ کو اللہ نے سارے اخلاقوں کا کمال عطا کیا ہے، سارے اخلاقوں کی بنیاد اور جڑ رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اتنی عظیم ہستی کی 2 شہزادیوں کو طلاق دی، نبی پاک علیہ السلام کے دل اندر تک کیا گزری ہوگی؟ ایک بیٹی طلاق ہو گیا ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے، انہوں نے طلاق دے دی۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے ان کے لیے دعائے ضرر نکلی کہ اللہ ان پر اپنا شیر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہاں سے ایک کافلے کے ساتھ بڑے سیکورٹی حساب میں ملک شام کی طرف اس کو بھیجا گیا، تو رستے میں رات کے وقت ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا،
شیر آیا، شیر نے سب کو سونگا، کسی کو کچھ نہیں کہا، آگے بڑھا جہاں یہ اوپر رہا اتیبا تھا، اس کو پکڑا اور پھاڑ پھوڑ کے ختم کر کے شیر چلا گیا۔ صبح جب اٹھے سب نے دیکھا کہ وہ پھٹا ہوا ہے، وہ تو مرا ہوا ہے، اور کمال یہ کہ شیر نے مارا، اس کو چیرا پھاڑا، لیکن شیر نے اس گدے کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گستاخ رسول کو درندے بھی منہ نہیں لگاتے۔ ان کے نزدیک وہ جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ان کے ہاں گوشت نہیں ہے، وہ تو مردار بھی کھا جاتا ہے، مردار سے کہیں کسی اگلے درکے میں ہے۔ تو یہ سب ہوا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ باقی زندگی میں جب باہر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ابو طالب سنبھالتے تھے، اندر کوئی مسئلہ ہوتا تو خدیجہ سنبھالتی تھی، یعنی گھر تشریف لاتے تھے تو سیدہ تسلی دیتی تھی، باہر جب جاتے تھے تو وہ ابو طالب آپ کو تسلی دیتے تھے، آپ کا سہارا تھے۔ ایک سال آیا تو دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا، وہ آپ کے لیے غم کا سال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معراج پر اپنے حبیب کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کر کے پھر آپ سے فرما دیا گیا کہ پیارے بہت جلد آپ کو یہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا جائے گا اور مدینہ سے کرتے کے بعد تشریف لے جائیں گے۔ ایک بات یہاں پر یہ اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حجرہ مبارک کے اندر آتے تو سیدہ آپ کو تسلی دیتی اور باہر جاتے تو ابو طالب آپ کو سہارا دیتی، یہ بہت اہم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے دین کی بات کرنا، کسی کے دل میں اس بات کو اتارنا کہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہم صرف رستہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ باقی ہمارا اخلاص توڑا جاتا ہے، اگر اخلاص اچھا ہو تو بات تاثیر رکھتی ہے، اخلاص اچھا نہ ہو تو بات تاثیر نہیں رکھتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر پھر بیسل کی ریاست قائم ہوئی، ریاست کا دستور قائم ہوا۔ میں پہلے بھی درسوں میں عرض کر چکا کہ ہمارے یہاں جو قانون پڑھایا جاتا ہے، قانون کے اندر کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر تحریری قانون جس نے لکھا وہ 712 1215 یا 1216 عیسوی کے اندر، وہ جو برطانیہ کی تھی میگنا کارٹا کا قانون جسے کہا جاتا ہے، وہ قانون اصل ہے کہ اس سے باقاعدہ تحریری قوانین کا آغاز ہوا۔ کہ یہ تو تاریخ کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ سب سے پہلے کسی نے تحریری دستور دیا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 یا 623 عیسوی کے اندر مدینہ شریف میں دیا ہے۔ اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھیے گا کہ میثاق مدینہ میں بڑے کام ہوئے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس پر بہت کام کیا، انٹرنیشنل لیول پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس میں بہت کام کیا، ان کے باقاعدہ اس پر کتاب ہے میثاق مدینہ کے نام سے، وہ پڑھنے کے لائق ہے کیونکہ وہ قانونی آدمی ہے، قانون کو جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے قانونی شکوں کو اس کے تحت ڈسکس کیا ہے، زیر بحث لایا۔ اس کے مدینہ میں جا کر پھر باقاعدہ ریاست قائم ہوتی ہے۔ جتنی جنگیں اسلام کی ہوئی ہیں وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ 57 یا 58 ایک جنگی سلسلہ ہے جس میں 28 یا 29 میں بذات خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ تو یہ جو جنگیں ہیں یہ ساری بدلی دور کی ہیں، بدلی دور میں ہوا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے، یہ تو کتنا مشکل مرحلہ ہے، یعنی اپنا گھر ہے، اپنی جائے ولادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اس لیے نکالا جاتا ہے، آپ ہجرت پر اس لیے مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی توحید کا درس دے دیں۔ کعبہ کے اصل محافظ آپ ہیں کیونکہ آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک مختلف یہ سب کعبہ کے محافظ ہیں۔ وہ سب محافظ تو آپ ہیں لیکن ان کافروں نے اس کے اوپر اپنا تسلط جما رکھا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کر کے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ کی وادی میں تشریف لاتے ہیں، مکہ کی آبادی میں تشریف لاتے ہیں تو اس دن اعلان کرتے ہیں کہ جو آج ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حویلی میں پناہ لے گا اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں بہت مشکل ہے کہ آپ کے اور میرے ساتھ کسی علاقے والوں نے ظلم کیا ہو، آپ کے اور میرے ساتھیوں کو شہید کیا ہو، آپ کے اور میرے اہل خانہ کو تنگ کیا ہو، ہماری وجہ سے آپ کے اور آپ کے اور میرے اہل خانہ کو جو ہے وہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے صرف اس لیے کہ ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہیں مارا کودہ ہو، ظلم کیا ہو، سب کچھ کیا ہو،
اور آپ کا سینہ اللہ اتنا وسیع کر دے کہ آپ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی معاوضہ نہیں ہے. تو وہاں جائے گا سفیان کی حویلی میں اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، لیکن پیچھے پوری تاریخ ہے. ایک بار یہ آپ ہے آقا علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں محنت کی ہے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. کوئی جنگ نہیں کی کسی سے، اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا. مدینہ پاک میں آپ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا جہاد کا حکم دیا. کیا ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ آپ کہیں بھی رہو 13 سال تو آپ کو مشکلات ہوں گی. جب آپ 13 سال سے آگے بڑھیں گے تو اب آپ کے لیے ماحول بن چکا، اب آپ کام کریں. جب آپ کے 13 سال ہو گئے اور وہ کسی اصول کے تحت نقطہ بیان کرتے تھے کہ حضور نے مکی زندگی کے اندر 13 سال کام کیا، پھر وہ آب و ہوا اسلام کے لیے اس وقت مشکلات بہت زیادہ تھی، ناقابل سی تھی. تو آپ کو فرمایا کہ پیارے آپ مدینہ چلے جائیں، آپ کے جانے سے پہلے ہمیں سب اخبار کر دی جائے. اور پھر مدینہ طیبہ سے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بدل دیا کام کرنا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا جب بندہ محنت کرتا ہے تو محنت کے بعد ہی نتائج مل جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، یہ جتنا ہم تیز بھاگیں گے اتنا نہیں بھاگ سکتے، جتنا ہم پیدل چل سکتے اتنا نہیں چل سکتے. لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کل یہ بچہ تو زندگی بھر چل ہی نہیں سکتا ہماری طرح. نہیں، جب یہ 20-25 سال کا ہو جائے گا تو شاید ہم سے بھی زیادہ تیز چل سکتا ہے. ایک بچہ پہلے کھڑا نہیں ہو سکتا، دھیرے دھیرے کھڑا ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ پھسلنا شروع کرتا ہے، وہ قدم نہیں اٹھا سکتا، پھر اس کے پاؤں لرزتے پاؤں پکے ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے بچہ خاصا چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے. شروع میں محنت تو کرنی پڑتی ہے، مشکلات تو ہوتی آتی ہیں. آخری بات ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے، شاید 1-2 سال بڑے تھے. حضور علیہ السلام نے یوں سمجھے کہ ہم عمر میں پیارے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، رسول اللہ کے سے بہت پیار کرتے تھے. ان کا لقب ہے صلی اللہ امام حافظ کی شاہی نے لکھا، دیگر بزرگوں نے لکھا. ان کو شیر خدا کہتے ہیں. حمزہ کا ویسے بھی معنی شیر ہوتا ہے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے تھے تو آقا علیہ السلام کعبہ میں گئے، مشرکین اپنی ٹولیاں بنا کر بیٹھے تھے. آپ نے سب کو دعوت دی. ان خبیثوں نے جو بھی کافر تھے انہوں نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر مکے برسائے، ڈنڈے مارے، یہاں تک کہ آپ کا سر انور پھٹ گیا، زخمی ہو گیا. آپ اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے سے پکڑ کر آپ کا سر انور باندھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ واپس آئے تو کوئی چیز آپ کے پاس شکار کی ہوئی تھی، وہ آپ نے نیزے پہ یوں ڈال کر وہ لے کے آئے تھے. تو عبداللہ بن جدعان کی لوڈی اپنی بالکنی میں کھڑی تھی. اس نے کہا کہ حمزہ کہاں سے آئے ہو؟ میں شکار کرنے گیا تھا. میں کہا آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کے بھتیجے کو یہاں کعبہ میں کافروں نے لوگوں نے مارا ہے اور ان کا سر انور سر مبارک کھول دیا. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے شکار وہی پھینکا اور گھر بھی نہیں گئے. وہ برچہ ہاتھ میں تھا، لے کر سیدھا کعبہ میں گئے. ابو جہل سامنے بیٹھا تھا، ناؤ دیکھا سیدھا جا کے اس کے سر پہ ایسے 2 ہاتھ اوپر کر کے دبا کے مارا، اس کا سر پھاڑ دیا. ابو جہل اپنی قوم کا سردار تھا. اس پہ جیسے آج کل ہمارے سیاسی لیڈروں میں لاکھوں لوگ لٹتے ہیں، اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، ایسا تھا وہ، اس طرح جان نچھاور کرتے تھے. لیکن امیر حمزہ شیر خدا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہمت کی دلیر کے ڈڈر پہ. ایک یہ ہے حضرت عمر، ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ بہت دلیر لوگ تھے، یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ دلیر تھے. اللہ نے اتنی دلیری ان کو عطا کی. یہ سب کر کے اپنے گھر آئے. انہوں نے دیکھا کہ خدیجہ حضور کا سر انور باندھ رہے. تو انہوں نے حضور سے عرض کرنے لگے پیارے بھتیجے کیا ہوا؟ حضور کھڑے ہوئے. ان کو اللہ کی راہ میں آپ کو زخم آپ ہوئے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اٹھے حضرت امیر حمزہ نے کندھے میں ان کا سر انور رکھا تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. اپنے تھے، چچے تھے، اور بندہ اپنے کی طرف جھکتا ہے تو تم تو خیر بہرحال سینے کے اندر کے آنسو تو نکل آتے ہیں، آنکھوں کے رستے وہ خون پانی بن کے نکلتا تو ہے بہرحال. تو کھڑے ہوئے تو انہوں نے یوں تھپکی دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پیارے بھتیجے آپ ہوئے نہیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا موقع تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ میں کہا بالکل میں نے آپ کو خوش کیا. فرمایا میں ان باتوں میں خوش نہیں ہوتا، میں تو جب خوش ہوں گا جب میرا چچا یہ کہے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں.
کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں مذاق کو بہت اچھا کیا، اس بندے کو بڑی مطلب اس کا بڑا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی تھا ان کا ہر قدم اللہ نے کیا تھا، ہر قدم اللہ نے کیا تھا. وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، ذات کے دشمن کو وہ معاف کر دیتے تھے، لیکن اللہ کا قانون ڈھونڈتا تھا. وہ پیارے آقا علیہ السلام اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا کہ آپ کے غصارے اندر لال سرخ ہو جاتے تھے، لیکن جب اپنی بات آتی تھی وہ حضور معاف کرنے والے تھے، حضور درگزر کرتے تھے. اس لیے ہم سب کا فرض ہے میلاد شریف کے اعلان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت کا پتہ ہو، ہمیں حضور کے طریقوں کا پتہ ہو. اپنی بات آئے تو بندہ درگزر کرتا ہے، جب بات آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تو بندہ اس میں درگزر نہیں، پھر میدان میں نکلے اور شیر بن کر حملہ کرے. وہ اس طرح جھپٹے کہ جس طرح ایک شیر بھوکا شیر اپنے کھچار سے نکلتا ہے صبح غصے کی حالت میں اور اپنے شکار کو ایسا جھپٹتا ہے کہ اس کی جان لے لیتا ہے. پھر ایسا ہونا چاہیے بندے کو، پھر بزدلی نہیں ہوتی، پھر بہادری ہوتی ہے. اپنی ذات کی بات آئے تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرتا ہے. انشاءاللہ کل اس حوالے سے آخری درس ہوگا، اور کل کا درس پیارے نبی علیہ السلام کے شمائل مقدسہ پر ہوگا، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، نگاہ اقدس کیا تھی، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کے لمحائے مقدس کہتے تھے، چہرے انور کی رخسار انور کی رونقیں کیا تھی، زلفیں جو لٹک رہی ہوتی تھی آپ کے کانوں مبارک تک، وہ ہر زلف اپنے اندر کیا کیا کرشمے رکھتی تھی، آپ کے قدم مبارک کیسے تھے، آپ کو اللہ نے کیسی شکل و صورت اور ظاہری اور باطنی جمال و کمال عطا کیا تھا. اور پھر کچھ باتیں انشاءاللہ میلاد شریف کی ہوگی. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین.